سوال یہ لکھا ہے کہ عموماً دیکھا ہے جس علاقے کے لوگ اچھے اور وہاں کی مٹی بھی اچھی اور اس مٹی سے کوئی نہ کوئی خوبی برآمد ضرور ہوتی ہے. مثلا علاقے لوگ مزاج کے اچھے ہیں، وفادار ہیں، پھل بھی میٹھا ہوتا ہے. جہاں لوگ اچھے نہیں، اخلاق کے کمزور ہیں، وہاں پھل بھی میٹھا نہیں ہوتا. کیا یہ انسانی مزاج اور مٹی ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے پر اثر ہوتا ہے؟ حدیث کا کوئی حوالہ ہوتا ہے بھائی؟ یہ غلط نہیں ہے، ایسے ہوتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے حدیث چونکہ پوچھی ہے اس لیے اس کو بتا دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک وادی تھی بطحان. اس وادی میں ہمیشہ پانی جاتا تھا. نماز اوپر پڑھ لیجئے، کہیں اور پڑھ لیجئے نماز. اچھا، تو بطحان ایک وادی تھی، سیلاب کا پانی اس میں جاتا تھا. ایک مرتبہ اتنی بارشیں مدینہ منورہ میں ہوئی ہیں کہ اس وادی سے جو پانی نکلا ہے تو آ کے مسجد نبوی کو لگا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک پانی پانی ہو گیا اور ایک قبر کھل گئی. جو قبر کھلی تو میت کا پاؤں نظر آنے لگا. بحرام مچ گیا مدینہ منورہ میں. رات کو لوگ اٹھ گئے اور بھاگے مسجد کی طرف. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گورنر تھے، انہیں بتایا گیا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح بھاگے آئے اور آ کے انہوں نے ایک کپڑے سینے والا آدمی تھا، نام اس کو اتر گیا ذہن سے، لیکن مدینہ منورہ کی تاریخ میں محفوظ ہے. فوراً اسے بلایا اور اسے کہا کہ چادریں جلدی کپڑا لاؤ اور فرمایا کہ 5 گوشہ اس سے کر دو. پیراگون 5 گوشے بنا دیے. انہوں نے کہا کہ اسے کھڑا کرو کپڑے کو ڈنڈوں کی مدد سے اور اسے بند کر دو ایک طرف سے. چوکور اس لیے نہیں بنوایا کہ کعبۃ اللہ چوکور تھا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ بڑے عقل مند آدمی تھے، وہ ڈرے اس سے کہ لوگ یہاں کہیں طواف نہ شروع کر دیں اور اسی لیے قبر شریف کا وہ پچھلا حصہ ایک چہرہ مبارک ہے اور ایک اس کے پیچھے بالکل اس کے پیچھے یعنی قبلے کی طرف وہاں پہنچ کے آپ پیٹ کریں تو مسجد نبوی کے دروازے کی طرف ہوتا ہے. یعنی قبر شریف میں چہرہ مبارک کی طرف پشت ہو جائے اتنا پیچھے، جو بالکل پیچھے اس کی جگہ جیسے یہ ہے اور یہ ہے. اس پہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے چبوترا بنوا دیا تھا. انہوں نے کہا ایسے نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو لوگ سجدہ کرنے لگے، تو ان کا لوگوں کو پرے رکھو اس سے. تو انہوں نے پھر کپڑا لگوا دیا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ بلاؤ یہ قبر جو کھلی ہے یہ پاؤں مبارک کس کا ہے؟ تو لوگ گھبرا گئے. لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں ہے. پھر سالم آئے، سالم بن عبداللہ بن عمر اور قاسم بن محمد بن ابو بکر اور حسین بن علی بن ابو طالب علی بن حسین بن ابو طالب، یہ سارے مدینہ منورہ کے ستون تھے علم کے. ایک بیٹھتا تھا ایک اٹھتا تھا، ایک بیٹھتا تھا ایک اٹھتا تھا. ان کی نشست، ان کی مجلسیں ہوتی تھیں مسجد نبوی میں، پہروں بیٹھتے تھے اور ایک ایک جملہ ان کا پورے عالم اسلام کے لیے رہنمائی ہوتا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ہے کسی کو کہ مدینہ منورہ میں اب بھی وہ مجلس شام کو جمتی ہے یا نہیں، اور پھر لکھا ہے مجھے اپنی حکومت سے زیادہ اس مجلس کی حاضری اچھی لگتی ہے لیکن کیا کروں. تو سالم بن عبداللہ بن عمر نے پہچانا. انہوں نے کہا یہ وہ پاؤں ہے جس میں بیٹھ کے کھیلتا رہتا تھا، یہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں. تو اس کو 5 گوش کیا. یہ بطحان کی وادی پر پھر بند باندھا گیا تھا. بطحان میں چونکہ پانی آتا تھا کثرت سے، تو پانی جہاں بہتا رہتا ہے، آپ ہمارے یہاں بھی دیکھ لیں وہاں کے پتھر گول ہو جاتے ہیں. یہاں سے کنکریاں لائی جاتی تھی مسجد نبوی میں صف کو بنانے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کنکریوں کے ذریعے صف سیدھی کی جاتی، پھر دوسری، پھر تیسری لائن، پھر چوتھی لائن.
اور یہ گول پتھر ہوتے تھے، چبھتے نہیں تھے پاؤں میں، اور یہی کنکریاں مکہ مکرمہ میں بھی لائی جاتی تھیں اور مطاف میں بچھا دیتے تھے۔ ہمیشہ لوگ اسی پہ طواف کرتے تھے، انہی کنکریوں پہ۔ یہ تو جب پیسہ آیا ہے، تیل آیا ہے، تو شاہ فیصل نے غالباً پہلی مرتبہ ہر مسجد حرام میں، بیت اللہ شریف میں یہ سفید پتھر لگوایا، اس سے پہلے ایسے نہیں تھا۔ تو یہ بتہان کی وادی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے۔ یہ ہے آپ کے سوال کا اصل جواب۔ اور آپ نے مٹی اٹھائی اور آپ نے تربت ارضنا بریقت بازنا، کہ ہماری زمین کی مٹی ہے، اور ہمارا تھوک جب اس میں شامل ہو جاتا ہے تو اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کسی بیمار کے پاس جب جاتے تھے تو آپ یہ دعا مانگتے تھے، پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ بسم اللہ تربت ارضنا، اللہ کے نام کے ساتھ تربت ارضنا، ہماری زمین کی، بتہان کی یہ مٹی، بریقت بازنا، ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ مل کے، لیشفا سقیمنا، اس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے مریض شفا پائیں، باذن ربنا، ہمارے پروردگار کے حکم سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور بتہان کی مٹی پہ تھوک دیتے تھے، تھوکنا تو نہیں، یعنی تھتکار دیتے تھے، اور اس مٹی کو لوگ پانی میں ملا دیتے تھے اور وہ پانی پی لیتے تھے۔ مٹی بیٹھ جاتی تھی تہ میں، مٹی نہیں کھاتے تھے، مٹی بیٹھ جاتی تھی تہ میں اور لوگ پانی پی لیتے تھے۔ اب بھی اللہ کے بعض بندے ایسا کرتے ہیں، ان نظرات کے نزدیک یہ بتہان کی مٹی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربت ارضنا، ہماری زمین کی مٹی تو جو دنیا میں جس جگہ پر بھی ہے اس کے گھر کی مٹی لے لی جائے اور اس پہ یہ دعا پڑھی جائے تو مریض کو شفا مل جاتی۔ یہ بات بالکل ایسی ہے، مٹی انسانوں کی عادات پر اثر انداز ہوتی ہے، اور انسانی عادات جو ہیں وہ مٹی پر اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن بہت تفصیلی